السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے میں سمجھتا ہوں آپ میں سے اکثر حضرات مجھے جانتے اور پہچانتے ہوں گے، فیس بک پر ہماری آرگنائزیشن ہے جس کا نام محفوظ بیت المال ویلفیئر آرگنائزیشن ہے۔ ان شارٹ اسے MBM ویلفیئر آرگنائزیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے جو ہے اس پیج پر جو ہمارے ڈیلی بیسس پر یا ہمارے جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں کسی دن بھی، تاکہ معاملات میں شفافیت آئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری کارکردگی، ہماری خدمات کی علم میں آئے، اس غرض سے اس پیج پر بہت سارے یعنی فوٹوز بھی اپلوڈ ہوتے ہیں ہماری آرگنائزیشن کی جانب سے، اور بہت سارے یعنی اس میں ڈیٹیلز بھی ہوتے ہیں ہمارے جو ضرورت مند افراد جو ہم سے رجوع ہو رہے ہیں ان سے متعلق ویڈیوز بھی ہے۔ تو اکثر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے ہمارے نوجوان ہمارے قوم کے چونکہ کم علمی کے سبب اور ان کے اندر یعنی زیادہ معلومات نہیں ہے، کہ دین کی سمجھ سے بھی بہت دور ہے، کیونکہ لیک آف نالج ہے، انکمپلیٹ نالج ہے۔ ایک آدھ بات سن لیے کہیں پر، اسی کو اسی پر ان کے ان کی معلومات بیسڈ ہے، ان کا فیصلے اسی پر بیسڈ ہوتے ہیں، اسی پر محمول ہوتے ہیں۔ تو غرض میں ایک ضروری قرآن شریف کی آیت کے ذریعے اس بات کو ہمارے نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی علانیہ خرچ کرنے کے متعلق بھی ہمارے دین میں اجازت ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ بھائی آپ فرمائیں گے کہ بھائی یہ کون سی اجازت ہے؟ ہم تو اکثر آج تک سنتے ہوئے آ رہے حدیث شریف ہے کہ ایک ہاتھ سے خرچ کرو تو دوسرے ہاتھ کو تک معلوم نہ ہو، جبکہ قرآن شریف میں علانیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت شریف ہے جس میں فرما رہے ہیں، یعنی اہل ایمان کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں، ان کے معاملات کا ذکر ہو رہا ہے، کیسے ہوتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ سورہ بقرہ کی 274 آیت شریف ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، اور چھپے اور ظاہر، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہر بھی۔ تو ظاہر بھی خرچ کرنے کا ہمارے پاس اس آیت شریفہ کی روشنی میں اجازت ہے، بشرطے کہ آپ کا دکھا کر کرنا ریاکاری کے سبب نہ ہو، یعنی آپ کو کوئی طلب شہرت یا طلب عزت یا طلب یعنی دنیاوی کوئی مفادات اس میں پوشیدہ نہ ہو، صرف خالصتاً لوجہ اللہ، یعنی اللہ رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں، اور اس کا پیچھے آپ کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں حصہ لیں اور اس کار خیر کا حصہ بنے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو اس غرض سے اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں ایسے لوگ جو علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں پوشیدہ بھی، جبکہ حدیث شریف میں اکثر آپ حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے یا اگر آپ ان کی نظروں سے گزرا ہوگا تو آپ یہ جانتے ہوں گے سیرت طیبہ میں اکثر واقعات ایسے ہیں جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم علانیہ طور پر اعلان فرمایا کرتے تھے کہ بھئی فلاں شخص ضرورت مند ہے، اس کی کون ضرورت پورا فرمائے، کون ضرورت کو اس کی تکمیل کرے گا، یا اس کی پریشانی کو کون دور فرمائے گا۔ تو صحابہ کا جھرمٹ ہوتا تھا، صحابہ میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ یا رسول اللہ میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں، تو ان کا وہ عمل تو علانیہ تھا، لیکن کوئی صحابی رسول یہ ان کے اوپر اعتراض نہیں کرے کہ بھائی تم علانیہ کیسا بولیے، خاموشی سے جا کر ان کو کہنا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، یہ تو تم دکھاوا کر رہے، ایسا کوئی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اور ایک اس آیت شریف میں یہاں تک، اچھا یہ آیت شریف کوئی اس زمانے کے حد تک مخصوص نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یہاں پر کہ بھائی نہیں بھائی فلاں زمانے کے حد تک ویسے لوگوں کے لیے، وہ صحابہ تھے ان کا ایمان ایسا بلند تھا ان کے لیے، لیکن میرے بھائیو یہ ہم سب اس بات پہ متفق ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے، تو اہل ایمان جو قیامت تک کے لیے آئیں گے ان کے اندر یہ صفت موجود ہوگی، ان کے اندر یہ صفت پائی جائیں گی کہ وہ رات و دن اور آپ کے علانیہ اور پوشیدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کا دل میں نیت جو ہوتی ہے ان کی وہ خالصتاً اللہ رسول کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے، اور جو کار خیر انہوں کر رہے ہیں اس میں برکت کی کوشش ہوتی ہے، یعنی اس میں اضافے کی کوشش ہوتی ہے، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اب بعض نوجوان اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی نیت یہاں پر دکھاوا ہے یا جو بھی ہے، بالفرض اگر مان لیے بھی، اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کی یہ بات کو بھی ہم تسلیم کر لیں کہ ٹھیک ہے چلو ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تب بھی وہ دکھاوا ہمارے اعمال کو ضائع کر دے گا، یعنی ہماری نیکی ضائع ہوگی، لیکن دوسری جانب ہمارے ذریعے وہ غریب کا تو فائدہ ہو رہا ہے۔ مثلا فار ایگزامپل ایسے میں بہت سارے واقعات ہیں فیس بک پر آئے دن
ہمارے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ ہمارے کار خیر پہ ہمارے جو خدمات ہے ہماری تنظیم کی جانب سے دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ تو، اور بعض تو اس کار خیر میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ اور میرے بھائی یہ جاننا ضروری ہے کہ کوئی انڈیویجول اگر کر رہا ہے کوئی کار خیر کا کام تو ہو سکتا ہے آپ کی نالج میں 2-4 لوگ آ جائیں، لیکن چونکہ ایک تنظیم کے اعتبار سے تنظیم کی جانب سے ہو رہا ہے تو یہاں پر مانگنے والوں کا سلسلہ زیادہ ہے، یعنی کثرت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، تو ہمارے لیے کثرت سے ہمارے پاس جو ہے یعنی فنڈز کا ہونا، یعنی امداد ہمارے پاس آنا بھی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا، ہمارا میسیج بھی ضروری ہے۔ اور دوسری بات، بعض لوگوں نے ہم کو مشورہ دیا کہ بھائی نیوز پیپر میں ڈالو آپ وغیرہ کرو، یا کوئی اس طرح کے ایڈز ڈالو، تو بھائی نیوز پیپر کے ایڈز آج کل کوئی معمولی یعنی کوئی سستے نہیں ہیں۔ آپ کو یعنی چھوٹا سا ایڈ میں ریسنٹلی ڈالنے کے لیے گیا تھا، 5 انچ کا ایڈ کو بھی جو ہے 3000 روپے مانگ رہے ہیں۔ اخبارات کا یہ معاملہ ہے ہمارے، جتنا معروف اور مشہور اخبار ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی قیمت ہوگی۔ اچھا، نیوزز کا معاملہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے نیوزز کوئی شائع نہیں کرتا۔ تیسرا اور ایک مسئلہ یہ ہے، آپ کے اللہ بھلا کرے، کہ صرف نیوزز میں جو ہے یا آپ کے تفصیلی اگر ہم مثال کے طور پہ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اتنا تفصیلی طور پہ جو ہے ہمارے معلومات جو ہے یعنی جو شخص کی ہم مدد کر رہے ہیں وہ معلومات ہم فراہم نہیں کر سکتے۔ صرف اتنا ہی ڈالنا پڑے گا کہ بھائی فلاں ہم نے 10 لوگوں کی مدد کی۔ اب زیادہ لمبی نیوز تو ہم ڈال بھی نہیں سکتے، اگر ہم ڈالتے بھی ہیں وہ شائع نہیں ہوگی جس کی گارنٹی ہے۔ تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ اچھا، اور ایک سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ نیوز پیپرز میں ڈالنے کا کہ ہمارے بہت اب جو موجودہ جو جنریشن ہے ہماری، وہ اردو سے نابلد، اردو سے واقف ہی نہیں ہے، ان کو اردو اخبارات جانتے نہیں، انہیں پڑھتے نہیں۔ تو ہمارا یہ کام نیو جنریشن تک یا جو ینگ جنریشن تک، یہ جو اکثریت جن کی ہے آج موجودہ، ان تک ہمارا میسج کیسا پہنچے گا؟ جو کمپنیز میں ہمارے جو بچے کام کرتے ہیں، بالخصوص بڑے بڑے کمپنیز میں، ان تک ہمارا یہ کام کیسے پہنچے گا؟ کیونکہ انہوں تو اکثر تو اردو جانتے ہی نہیں، انہوں اخبارات کو تو اردو اخبارات تو دیکھتے بھی نہیں، تو یہ ان تک کیسا میسج پہنچے گا؟ ان کے علم میں کیسا آئے گا؟ تو اس کے لیے ہم آپ کو فیس بک ایک جو ذریعہ ہے وہ ضروری ہے، اس کو اختیار کرنا تھا، ہم نے کیا، اور ہم نے فیس بک کا صحیح استعمال کیا۔ فیس بک بھی ایک نیوز پیپر ہی کی طرح ہماری نظر میں، جس پر جو ہے ہم اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ہاں، کوئی قیودات ہے اس میں، میں اس بات کا جو ہے اقرار کرتا ہوں، اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ چند قیودات ہیں، وہ قیودات کو ہم جو ہے ملحوظ رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے۔ ہمارا مقصد یہ جو معلومات بھی ہم جو فراہم کرتے ہیں، وہ مقصد یہ کہ کل کے دن کوئی شخص غیر، کوئی بھی آدھی رات کو جو ہے جاننا چاہ رہا کہ بھائی اگر اس کے دل میں خیال ہو کہ بھائی انہوں یہ مدد کر رہے، بلکہ بول رہے بہت 10 جنوں کو مدد کر رہے، 20 جنوں کو مدد کر رہے، ذرا معلوم تو کریں گے انہوں کر رہے نہیں کر رہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اتنی انفارمیشن تو ہو کسی کو بھی، تاکہ وہ آدھی رات کو بھی یا کبھی بھی جا کر جو ہے اگر معلوم کرنا چاہے، ہماری کارکردگی کو جاننا چاہے، اس کی تحقیق کرنا چاہے تو کر سکے۔ یہ ہمارا جو ہے اصل مقصد ہے۔ تو غرض اس آیت شریفہ کی روشنی میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کے نیک یعنی ان کا جو اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ اور کچھ غم۔ علانیہ خرچ کر رہے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی اندیشہ ہے، اور نہ ان کا جو اجر جو ہے ان کے رب کے پاس ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ ان کا دل جو ہے خالصتاً جو ان کا جو عمل ہے وہ اللہ واسطے ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی ان کی نیت جو ہے وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے وغیرہ۔ ارے بھائی، نیتوں کا فیصلہ اللہ کرے گا، روز محشر کے دن اللہ کرے گا۔ آپ اور ہم کوئی کسی کی نیت کے اوپر فیصلہ کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ تو غرض میں بالخصوص اپنے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو ہے وہ اس عمل خیر کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں حصہ لینے کی کوشش کرے، اور اس تنظیم کو جو ہے بڑھانے کی میں ہماری مدد کرے، اور اس کے تاکہ زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ اور ساری انسانیت کا فائدہ ہو۔ یہی مقصد ہے ہمارا، اور کچھ نہیں ہے۔ جو فیس بک پر جو ہمارے فوٹوز آتے ہیں یا جو ہے دیگر تفصیلات آتے ہیں، اس کے پیچھے یہی ہماری غرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین کا صحیح علم، مکمل علم اور دین کے صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔